بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک لٹریچر کے اسٹوڈنٹ کے طور پر آپ کو لٹریچر کی ہسٹری کا پتہ ہونا چاہیے، اور ایک لٹریچر کا اسٹوڈنٹ جب لٹریچر کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے اسے گریک لٹریچر سے انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے۔ گریک ہسٹری یا گریک ایج کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ کون لوگ تھے اور یہ کب سے ان کا آغاز ہوا؟ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے کی بات ہے کہ ایجین سی کے کنارے پر ایک ملک گریس آباد ہوا، اور جو اپنی طاقت کی وجہ سے، ملٹری پاور کی وجہ سے ایکسپینڈ ہوتا گیا، اور ویسٹ میں یہ اسپین تک اور ایسٹ میں یہ انڈیا تک پھیل گیا۔ تو ایک لٹریچر کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کون لوگ تھے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب مصر میں کئی خداؤں کی پوجا کی جاتی تھی، جب مصر جو تھے وہ پولیتھیسٹ تھے، اور ان کے وہاں پر جب بادشاہ جو ہوتا تھا اسے خدا کا درجہ دیا جاتا تھا، فیروز اور یہ ساری چیزیں تھیں۔ ان لائک دیز ایجپشین، یہ جو گریک پیپل تھے، یہ ان کا فلسفہ، ان کی کلچر، ان کی جو لینگویجز تھیں وہ بالکل الگ تھی۔ اگر پالیٹکس کی بات کی جائے تو گریک ہی وہ لوگ تھے جنہوں نے فرسٹ ڈیموکریٹک اسٹیٹ کی بنیاد ڈالی۔ گریک ہی وہ لوگ تھے جنہوں نے ملٹری پاور کو اسٹیبلش کیا۔ ملٹری پاور کی وجہ سے انہوں نے اوورسیز بہت سی فتوحات حاصل کی اور کالونیز بنائیں۔ اپنی فوجی طاقت کی بنیاد پر نہ صرف انہوں نے فتوحات حاصل کی بلکہ خود کو بھی پرشین امپائر کے انویژن سے بچایا، بیرونی حملوں سے خود کو محفوظ رکھا، اور اس دور میں لیجنڈری ہیروز کی بہت سی کہانیاں لکھی گئیں جو بعد میں آپ لٹریچر میں پڑھتے ہیں، جیسے دا ایلیڈ بہت مشہور کہانی ہے جو انہی فتوحات کے بارے میں ہے۔ کیونکہ یہ ایسا دور تھا جس میں لوگوں کو سوچ کی آزادی تھی، لبرٹی آف آرٹ، میوزک، تو اس میں بہت کام ہوا۔ لٹریچر میں بھی بہت کام ہوا۔ لٹریچر میں ہم اس میں کی ایپک پوئٹری پڑھتے ہیں، جیسے ہومر کی اوڈیسیا، یا پھر ٹریجڈیز پڑھتے ہیں جیسے سوفوکلس اور ارسطوفینز کی ٹریجڈیز ہیں۔ سوفوکلس کی ٹریجڈی آپ کے سلیبس میں بھی ہے، ایڈیپس ریکس بہت مشہور ٹریجڈی ہے۔ اس کے علاوہ کامیڈی میں بھی ارسطوفینز کا نام بہت مشہور ہے، اور اس کے علاوہ ٹیلز بہت سی ہیں، جیسے ایسپ کی جو ٹیلز ہیں۔ تو یہ گریک ایرا فل آف لٹریری ورک ہے۔ آپ کو اس کے بارے میں ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون سی دور ہے۔ اس دور میں علم اور فن پر بہت کام ہوا۔ گریکس جو تھے پوئٹک تھے، امیجنیٹو تھے، رومانٹک تھے، ایڈونچرز تھے۔ دے لو بیوٹی اینڈ آرٹ۔ گریک مائتھالوجی نے سوسائٹی کو بہت افیکٹ کیا، اور آرٹ میں بھی ہمیں گریک مائتھالوجی کا افیکٹ نظر آتا ہے۔ اور گریک آرٹ اور لٹریچر کا افیکٹ بعد میں آنے والی تمام جو امپائرز تھے ان پر بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ گریک کی جو پولیٹیکل جو تھیوریز تھیں، اور ان کی جو انٹلیکچول تھیوریز تھیں، آرٹ کے بارے میں جو ان کی مختلف کام ہے، اس کا اثر ہمیں رومن امپائر پہ نظر آتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں انگلش لٹریچر میں اس کا بہت افیکٹ نظر آتا ہے۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ سبسکرائب مائی چینل اینڈ شیئر مائی ویڈیوز ود ادر اسٹوڈنٹس۔ تھینک یو۔